الباطل الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی کریم۔ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکوت جیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکوت جیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لے۔ اور نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے بس تو اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں قبول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و ضیاع بس نہ ہو، مجھے تو رزق حلال دے۔ اور تیری بارگاہ میں ہو اے خدا، میری روز و شب ہو یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا عنوان ہے کچھ اس طرح سے ہے: حقیقی کامیابی اور رب سے۔ خدا کے بندے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ عزیزان محترم، کا آغاز کرتے ہیں، بات شروع کی جاتی ہے حقیقی کامیابی، اصل کامیابی ایک اچھا سوٹ پہن لینا، ایک اچھا جوتا پہن لینا، ایک اچھا گھر بنا لینا، ایک اچھی سی گاڑی سفر کرنا۔ کامران بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی نا، تھوڑا سا مائک پاس کر لیں۔ نہیں عزیزان محترم، یہ کام ہی نہیں، یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی کامران بھائی بالکل بھی۔ جی السلام علیکم، اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، میں بات کر رہا تھا حقیقی کامیابی کیا ہے، کیونکہ ہمارا عنوان اس طرح سے ہے حقیقی کامیابی اور ربط خدا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اچھا سوٹ پہن لینا، ایک اچھا جوتا پہن لینا، ایک اچھا گھر بنا لینا، کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ کامیابی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ امیری ہے، یہ کامیابی نہیں۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اگر آپ کامیابی کی تعریف ڈھونڈنا چاہیں تو عزیزان محترم، کامیابی صرف یہ ہے کہ آپ اس چیز میں سکون پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، آیا آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے، آیا آپ کا ضمیر اس چیز میں مطمئن ہے؟ اگر تو آپ کے ضمیر چیز میں مطمئن ہے، آپ کم کام کر رہے ہیں، تو یقین مانیے آپ کامیاب ہیں۔ آیا آپ کو منزل ملی ہے یا نہیں ملی؟ آیا آپ کا سفر اختتام پہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ وہ سفر کہ جس کے اندر آپ کو سکون ملے، وہ سفر کہ جس کے اندر آپ کو اطمینان ملے، وہ سفر کہ جو آپ کی ایمان کی مضبوطی کا باعث بنے، تو وہی کامیابی ہے۔ اصل میں ہمارے نزدیک منزل کامیابی ہے، منزل پہ پہنچ جانا یہ کامیابی ہے۔ مجھے آپ اپنی زندگی کے 20 منٹ دیجئے، یہ چیٹ کو 1 منٹ کے لیے کلوز کر دیں اور مجھے 20 منٹ دے دیجئے گا، تو میں انشاءاللہ اپنی بات کو کمپلیٹ کر کے آپ کے کویسچن لوں گا، جسٹ 20 کو۔ لیکن یہ 20 آپ نے میری دل سے، کیونکہ میرے پاس آج ایک بہت بڑا عنوان ہے جو میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے۔ عزیزان محترم، کامیاب شخص اصل میں ایک سکون والا شخص ہوتا ہے، ایک ایسا شخص کہ جس کے نزدیک کا رب اس کے پاس ہوتا ہے، ایک کامیاب شخص کے پاس اس کا خدا ہوتا ہے۔ تو خدا اور کامیابی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو
آپ کامیابی اور حقیقی کامیابی میں فرق ڈھونڈیں تو اس میں صرف یہی فرق ہے کہ جو کامیابی ہوتی ہے اس کے اندر کو سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک حقیقی کامیابی یہ ہے اس میں ہمیں سب کچھ بھی ملتا ہے اور اس میں ہمیں ہمارا رب بھی مل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، میری بات کا آج مقصد یہی ہے کہ کوشش کریں ایک کامیاب شخص بنے اور ایک حقیقی کامیاب بنے، ایک ریئل سکسیسفل بنے۔ کس طرح سے بن سکتے ہیں تو آج میرے پاس کچھ اس کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عزیز محترم، کیرلے دنیا کا بیسٹ شوٹر گنا جاتا ہے۔ جس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب اس کا ایک ہاتھ، یہ آپ نے قصہ سنا ہوگا لیکن میں اس کو ایک اور تناظر سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، کٹ گیا سوری، ایک حادثے کے اندر، تو اس کے پاس راستے تھے۔ مایوس ہو جاتا، گر جاتا، کمرے کے اندر جا کر کو تالا لگا لیتا، اندر رو رو کر اپنی جان دے دیتا۔ اس کے پاس ایک اور ہاتھ تھا، اس ہاتھ کا استعمال کرتا اور ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا۔ عزیزان محترم، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مایوسی انسان کو امیدی کی طرف لیتی ہے۔ بڑا خواب دینا، ایک بڑی کامیابی کا خواب دینا، یہ انسان کے لیے، جب آپ کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یاد کریے اپنی کتاب میں لکھتا ہوں کہ جب آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، فرسٹلی پیپل لاف ایٹ یو، لوگ آپ کے اوپر ہنستے ہیں، دین دے چیلنج یو، پھر وہ آپ کو ایک چیلنج کرتے ہیں، ہلکا کے کر کے دکھا، اور جب آپ کر لیتے ہو دین دے اپریشیٹ یو، پھر وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، اچھا تم نے کہا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ ان 3 مراحل سے گزر جاتے ہیں then they appreciate you and you become the leader of those people۔ آپ ان لوگوں کے رہنما بن جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ یہی ہے اصل کامیابی، یہی ہے حقیقی کامیابی، وہ کامیابی کہ جس کے باعث لوگوں کی زندگیوں میں آپ کا نام چلتا، لوگوں کی زندگیوں میں آپ کے نام کا بچتا۔ اگر آپ کامیاب ہو کر اپنے آپ کے لیے کامیابی لی ہے تو اصل میں آپ نے کچھ نہیں لیا۔ آپ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی واقعہ ہی آپ کامیاب ہونا چاہیں تو اپنی زندگی کو کچھ ایسا بنائیے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ سامنے مثالیں موجود ہیں، عیدی صاحب کی مثال موجود ہے، میں اکثر ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آئیے خدا کی راہ میں خدا کے بندوں کے لیے کچھ کر کے جائیے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ میں حقیقی کامیابی کا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے آپ ایک ایسی مشع راہ بن جائیں جو لوگوں کو ایک اچھا، ایک روشن مستقبل لے کے جائے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اپنے مقصد کو، اپنے کو ڈیفائن کیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنا ایک مقصد بننا ہے۔ آپ کے پاس ایک سوچ موجود ہے، آپ کے پاس ایک تفکر موجود ہے، آپ کا ویژن کیا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ویژن بنائیں، آپ اپنا مقصد بنائیں، اور یاد رکھیے گا وہ مقصد جو عقد نہ بن سکا، وہ عقد جو عقیدہ نہ بن سکا، وہ عقیدہ جو ایمان نہ بن سکا، وہ ایمان جو مضبوطی نہ لا سکے، مضبوطی جو آپ کو راہ نہ چلا سکے، اور وہ راہ جو آپ کسی روشن کل کی طرف نہ لے جائے، اور روشن کل جو آپ کی منزل نہ ہو، اور وہ منزل کہ جس کے آگے آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، اور وہ راستہ جو آپ کو اللہ کے پاس نہ لے جائے، یہی ایک سیکوینس ہے میرے بچے، اس کے اوپر عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچ ایسا راستہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر، اپنے ایمان کی مضبوطی، اپنے عقیدے کو مضبوط، تیرا عقیدہ مضبوط ہے اس کے اندر عمل کو پروڈیوس کر۔ عمل کے طور پر میں آپ کے پاس اپنی یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں نے اپنے عقیدے کو ایک عمل میں پروڈیوس کیا، اس عمل کو پھر علم کے ساتھ لے کر چل۔ جب تو اپنے عمل کو اپنے علم کے ساتھ لے کر چلے گا تو تیرے پاس 2 راستے ہوں گے۔ ایک چھوٹا راستہ جس کے اوپر تیری مارکیٹنگ ہوگی،
تجھے لوگ خریدیں گے، آ جا 10 میں آ جا، 20 میں آ جا، 100 میں آ جا، 1 لاکھ میں آ جا۔ ایک اور راستہ ہوگا جو راستہ لمبا دکھ رہا ہوگا، لمبے راستے کے اوپر نکل جانا۔ شاید کبھی کبھی میں شارٹ کٹ دیں، وہ شارٹ کٹ اصل میں مل تو رہے ہوں گے، ان کی طرف تمہیں بہت بہت چمکدار اور دمکدار اور بڑے بڑے تمہیں عالیشان محل بھی دکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ راستے بیٹا بے حیائی کی طرف جائیں گے، وہ راستے تمہیں برائی کی طرف لے کر جائیں گے، وہ راستے تمہیں ہمارے اصل مقصد تھا نا تمہارا انسان کو یہاں پر لانے کا، وہ یہی تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے، اپنی زندگی کو حسنہ دنیا و حسنہ آخرہ کے فلسفے کو لے کر چلتے، اپنی دنیا کو بہتر بناتے، اپنی آخرت کو بھی بہتر۔ السلام علیکم، کائنڈلی کام لیٹ ایڈمٹ کر دیں، ویٹ کر رہے ہیں کافی دیر سے۔ ایک منٹ جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ اس راستے کے اوپر نہیں جانا، تم اس راستے کے اوپر نکل جاؤ گے، پھر آپ کے پاس بہت سی منزل ہوں گی، تیرے پاس ایک منزل، اس منزل کے آگے ایک اور منزل ہوگی، تو اپنے راستے کو نہ کبھی کاٹنا مت، پھر آئیں گی مایوسی، نا امیدی اور اس طرح کی شک و شبہات۔ انسان کی زندگی کے اندر اسے 2 طرح کی چیزیں گھیرتی ہیں، ایک طرف اس کے پاس مایوسی ہوتی ہے تو ایک طرف اس کے پاس ایک امید ہوتی ہے، ایک طرف اس کو لوگ ٹوکنے والے ہوتے ہیں، ایک طرف اس کو لوگ موٹیویٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک طرف اس کا ضمیر برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف اس کا ضمیر اچھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف اس کا ضمیر شک و شبہات کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف اس کا ضمیر مضبوط عقیدے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں راستوں میں سے تیرا انتخاب ہے، آپ سب کا انتخاب ہے میرے بہن بھائیوں، آپ سب کا انتخاب ہے، آپ نے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا تو پھر انتخاب کر لیں اپنے مضبوط عقیدے کا، پھر آپ اس عقیدے قائم ہو جائیں، اسی میں عمل پروڈیوس کریں، اسی میں علم پروڈیوس کریں، اسی میں اپنی محبتوں کو ڈھونڈیں، اسی میں اپنی چاہت کو ڈھونڈیں، اسی میں اپنے کاروبار کو ڈھونڈیں، اسی میں اپنے رزق کو ڈھونڈیں اور اس رزق سے اپنے بچوں کو پالیں۔ یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک اور راستہ ہے جو بہت حد تک پھیل چکا ہے، بے حیائی کا راستہ، برائی کا راستہ، نا امیدی کا راستہ، مایوسی کا راستہ، سٹریس کا راستہ، ڈپریشن کا راستہ۔ ان دونوں راستوں میں یہ آپ کا انتخاب ہے، آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے، تو آپ جون سا راستہ چوز کر لو، پھر اس راستے کے اوپر نکل جاؤ۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ کی عمر کے حساب سے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ جون سا مرضی راستہ اپنا لیں۔ جب آپ دونوں میں سے راستہ اپنا آپ میں سے ہر ایک شخص سوچ رہا ہوگا میں اچھائی کا راستہ اپناؤں گا، تو میرے بھائی پھر اس راستے کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط بنا لینا۔ ہاں، ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے آتا ہے تو اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت سی چوٹیں کھائی ہوتی ہیں، تو آپ نے اگر کوئی اپنا راستہ چوز کرنا ہے، آپ نے کوئی اپنا ایم بنانا ہے، آپ نے اپنا کوئی مقصد بنانا ہے، پھر اس مقصد کے اندر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اپنے اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ جب دنیا کی ساری محبتیں، جب دنیا کی ساری طاقتیں، جب دنیا کی ساری وسعتیں، جب دنیا کی سارے جو طاقتیں سپر پاورز بھی تمہیں چھوڑ جائیں گی نا، وہ مالک کی ذات ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ یہی میرا آج کا کلی مقصد ہے، وہ اللہ کی ذات کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ یہ ہم سب کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید کبھی ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میرا کون ہے۔ اللہ دے بندے، تیرا رب تیرے نال ہر ٹائم، تو شاید کبھی غور نہیں کیتا، شاید اس وقت تنہائی کے لمحوں میں، ابھی اس سپیچ کے بعد آپ کے پاس ساری رات تنہائی کے لمحوں میں ایک دفعہ اپنے ضمیر سے ہم سب ایک سوال تو کریں کہ یار جو ہم کر رہے ہیں کی کری جانے ہیں، آیا اس دنیا تے آپا یہ کرن واسطے آئے سی؟ آیا اپنے جڑے جنہاں نو آپا ماڈل بنانا سی وہی اپنے ماڈل سی؟ نہیں یار، نہیں بھائی، ہم غلط چل پڑے، ہم جو اللہ کا راستہ تھا نا اس راستے کو چھوڑ کر اور راستوں میں کامیابی تلاش کر لی۔ آج ڈالر میں کامیابی ہو گیا، آج پاؤنڈ میں، ہاں آپ کہیں گے کامران بھائی آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میرے ویر، مجھے حلال پیسوں کی ضرورت ہے۔ آئیں ایک حقیقی کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں،
وہ کامیابی جو اللہ کے راستے میں ڈھل کر تمہیں ملے گی، اور وہ راستہ جو تمہیں ایسا سکون دے گا، جو تمہیں ایسا اطمینان دے گا کہ اللہ کے بندے تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ وہ ایک سنگر تھے، مجھے نام بھول گیا، وہ طارق کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں بہت مشہور سنگر ہوں، میرے گانے میرے نغمے پوری دنیا سنتی ہے، لیکن میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ اس سینے پہ درد ہے اور مرہم اس پہ لگا رہے ہیں۔ تو وہی بندہ 3 سال کے بعد جب اس اسلام کے راستے پر نعتیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، تو ایک ٹوٹی پھوٹی پشاور کی مسجد میں لیٹ کر کہتا ہے کہ طارق جمیل صاحب آج مینوں سکون ہے، آج میں بڑے سکون چاہ۔ زندگیوں کو اگر حقیقی طور پر اپنی زندگیوں کو اگر آپ نے سکون میں لانا ہے تو اس اللہ کی راہ میں لیں۔ عزیزان محترم، نماز اللہ سے کرنے کا ذریعہ ہے، نماز کامیابی کی کنجی ہے میرے محترم۔ آئیے میں اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے مل اپنے عقائد درست کرنا ہے۔ آئیے نماز کی طرف، قرآن کی طرف آئیں۔ یہ باتیں آپ کو سبھی نے بتائی ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، لیکن بار بار ان کی آپ کو اس یقین دہانی کو یہ یاد کرواتے رہنا، یاد دہانی کرتے رہنا، یہی موٹیویشن اسپیکنگ۔ عزیزان محترم، اب کا راستہ ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ میں بڑی بڑی جگہوں پر اسپیچ کی، میں نے بڑے بڑے اسپیکرز کو دیکھا، لیکن جب میں نے ان کی زندگیوں کے بارے میں ان سے پوچھا، کہا ہم نے تب کامیابی حاصل کی جب ہم نے اللہ سے جوڑ لیا، اور جب اس سے رشتہ جوڑ لو گے نا، تم سے باتیں کرے گا، وہ تمہارے اندر سے بولے گا، تم زمین بولے گا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تم بول کچھ رہے ہوں گے، لوگوں کے اندر تمہارے بارے میں جائے گا نہیں کہا کہ پھر تیری بات لوگ سنیں گے۔ ہاں، مایوسی آئے گی تیری زندگی میں، مایوسی آئے گی جب تیری سی وی کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہوگا، مایوسی آئے گی جب تیری محبتوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہوگا، مایوسی آئے گی جب تم جو بننا چاہ رہے ہو وہ نہیں بن رہا ہوگا، لیکن اس مایوسی کو حقیقی کامیابی کی طرف بدلنے کا صرف ایک اسٹیپ ہے، اور وہ ہے اللہ سے کنیکشن۔ جب اللہ سے اپنا کنیکشن لگا لو گے عزیز محترم، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ کتنے چل پڑے ہو، میں تو تمہیں یہ راستہ بتایا تھا، تم نے کون سا راستہ اپنایا؟ تو میں اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو حقیقی طور پر اللہ کی راہ میں ڈالنا ہے، اور اس راہ ڈالنا ہے، اور جو راہ کے اصول و ضوابط ہیں، جو اس راہ کی پابندیاں ہیں، جو اس راہ کی سختیاں ہیں۔ سے عالمی صاحب بہت میں ان فین الحمدللہ، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی باہر جاتا ہے اور باہر جا کر کہتا ہے، یہ میرا انشاءاللہ 1-2 ویک میں مسلمانوں کے حوالے سے ایک سیشن ہے، جب باہر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یو مسلم، کہتا ہے یا آئی ایم اے مسلم، کہتے ہیں یو آر اے ٹیررسٹ، تم تو ٹیررسٹ ہو، تم تو ٹیررسٹ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آئی ایم اے گڈ مسلم، آئی ایم اے پیسفل مسلم۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مسلمانوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے 2 گروپ ہیں، ہم ٹیررسٹ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ جو مسلمان ہے نا، اس کی راہ اللہ کی راہ ہے، جو حقیقی طور پر مسلمان ہے نا، اس کی راہ اللہ کی راہ ہے، اور وہی راہ کامیابی کی راہ ہے۔ اسی راہ کے اندر آپ کو آپ کا مقصد بھی ملے گا، آپ کو آپ کی کامیابی بھی ملے گی، آپ کو آپ کی منزل بھی ملے گی۔ تو میری محبتوں سے مراد صرف وہ محبتیں نہیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ میری محبتوں سے مراد کبھی کبھی ہمارے سگے رشتوں کی بھی محبتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے ایسے لوگوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس طرف کو بھی چلتا ہے، اس طرف اس کا ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ پھر الفت کے رشتے جب ٹوٹتے ہیں، جب ان میں ریجیکشن آتی ہے، تو انسان ناکامی اور مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ حقیقی کامیابی کے اپوزٹ طرف کا راستہ ہے۔ تو زندگی کا جو صحیح مقصد ہے وہ اقبال نے اپنے اس شعر میں بتا دیا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے
وہ اپنی کامیابی اور اپنے گھر والوں کا سکون، اور اس کے بعد ہماری وجہ سے اگر کسی کے گھر کا دیا روشن ہو، اگر کسی کے گھر کوئی خوشی جا سکے، اگر کسی کی کوئی ہم ہیلپ کر سکیں، اگر کسی کے لیے ہم کوئی آواز اٹھا سکیں، اگر کسی کے لیے ہم کسی کے حق کے لیے لڑ سکیں، تو یہ کامیابی ہے میرے بھائی، یہی اصل اور حقیقی طور پر ہمارا مقصد حیات ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اور اس کے بعد اللہ کے پاس عبادت کے بعد اللہ کے پاس اور بہت سے عبادت کے لیے تو اللہ کے پاس فرشتے بھی موجود تھے۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتے بھی موجود تھے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگیوں کو اگر حقیقی طور پر سکون کی طرف لانا چاہتے ہیں، اگر حقیقی طور پر اطمینان کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، اگر حقیقی طور پر، جب میں حقیقی کی بات کر رہا ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ابھی کچھ اور کر رہے ہیں، اور وہ کچھ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آج کل کی جو پریورٹیز ہیں، ہماری ترجیحات ہیں، وہ کچھ بدل گئی ہیں۔ تو ان کو حقیقت کی طرف لائیں، ان کو اللہ کی طرف لائیں، اور اللہ سے کنیکشن لگائیں۔ وہ کنیکشن آپ نماز کے ذریعے لگا سکتے ہیں، وہ کنیکشن آپ دوسروں کو خوشی دینے سے لگا سکتے ہیں، وہ کنیکشن آپ قرآن کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں۔ افلا یتفکرون کا مقصد بھی یہ تھا کہ آؤ یار، تھوڑا غور و فکر کرو، انسان غور فکر کرے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان کا مقصد کچھ اور تھا، انسان چونکہ غلطی کا پتلا تو تھا ہی، لیکن یہ معافی بھی مانگ لیتا تھا، اب یہ اس معافی سے بھی ہٹ گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اور آپ اپنی زندگیوں کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے ایک مقصد کے تحت، ایک ویژن کے تحت اپنا ایم بنائیں، اس ایم کے اوپر اپنے مقصد کو لے کر چلیں، لیکن اس مقصد کے اندر اپنے اصولوں کا سودا نہ کریں، اپنی مارکیٹنگ نہ ہونے دیں، آپ کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کو کاروان رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھیں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اپنے ناقص علم سے اس کا جواب دیں۔ جب خوشی صرف آپ کو تبھی ہوگی جب آپ کسی کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے۔ جب آپ کسی کے لیے کوئی منزل پرووائڈ کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کسی منزل پہ ہوں گے۔ میں نے خوشی تب بھی کہی ہے جب آپ کو اطمینان ہوگا، جب آپ کچھ بن جائیں گے، اور ایک وقت کا انتظار کریں۔ مقدر اور محنت کی ایک ڈوری ہے، اللہ نے محنت تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے، مقدر اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ اللہ جانتا ہے تمہیں کب دینا ہے، تم نہیں جانتے تمہیں کب چاہیے۔ تو محنت تمہارے ہاتھ میں ہے، محنت کرتے رہو انشاءاللہ العزیز۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اس سے کبھی نا امیدی نہیں، اس سے کبھی نا امیدی تو کفر ہے نا، اس سے کبھی نا امیدی نہیں، مایوسی نہیں۔ اللہ سے امیدیں رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو آپ کی کامیابی ضرور دے گا، لیکن صرف ایک صورت میں، اگر آپ ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اور دین اپنی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کامیابی نہ ملے۔ اور یہ جو آپ نے تکلیف کی بات کی ہے، تو تکلیف ہی اصل کامیابی ہے۔ وہ تکلیف، انہی تکلیفوں کو آپ برداشت کر کے آپ ایک کامیاب شخص بنیں گے، انہی تکلیفوں کو برداشت کر کے۔ تھینک یو۔ یہ عائشہ ملک ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تھینک یو، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا۔ سر حقیقی زندگی تو سمجھ میں آ گئی، ربط خدا ضروری ہے یہ بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن مسئلہ تو یہاں کریٹ ہے، ہم ربط خدا کریٹ سے کریں۔ ہم ایسا غافل بندہ 2 دن نماز پڑھتا ہے، تیسرے دن سر قضا ہو جاتی ہے۔ ہم 2 دن نیکی کرتے، تیسرے دن ریاکاری آ جاتی ہے۔ تو ہم اسے کانسٹنٹ کیسے لا سکتے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا کیا فرمائیے گا؟ جی آپ ایک 30 دن، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، 30 سے 40 دن آپ نیت کے ساتھ آپ ایک کام کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ ڈیلی کرتے ہیں،
تو آپ موبائل استعمال کرتے وقت آپ کو کیا آپ اب موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتے، آپ ٹی وی کرتے ہیں یوز، آپ ٹی وی کے بغیر اب رہ نہیں سکتے۔ تو دیکھیں جب ہم ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نماز یا ہم یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ ہم ان کو مکمل طور پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اب ان کو مکمل تک نہیں لے جائے تو آپ اپنا موبائل بھی سائڈ پہ رکھ کے دکھائیں، آپ 10 دن آپ کو بھی بند رکھ کے دکھائیں، یا جو ہم ڈیلی کام کر رہے ہیں ان کو بھی کر کے دکھائیں۔ یہ ہو سکتا ہے، ہم کوشش کریں ایک 30 دن آپ روٹین بنائیں، جب آپ 30 دن یا اس کو تھوڑا سا ریگولر لے کر چلیں گے نا انشاءاللہ العزیز آپ اس کو آپ کا ایک کنیکشن بڑھے گا۔ اور دیکھیں وہ جنہوں نے اللہ سے کنیکشن لگائے ہیں انہوں نے کس طرح لگائے ہیں، کس مشکلوں کے لگائے ہیں۔ غافل بالکل بات نہیں ہے لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ اچھا کامران بھائی الاؤ کر دیں، کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان کو ایڈمٹ کر لیں، ایک دو نا کوسچن بھی آئے ہوئے ہیں، اب میں اسٹوڈنٹ دیکھتا کو ہوں۔ کریں ان کریں جی جی۔ لائف کا ایم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ ہمارا سیشن بھی انشاءاللہ ہوگا ایک اس پہ۔ یہ اس پہ ایک سیشن بھی ہے، باقی آپ لائف کا ایم کاؤنسلنگ کے حوالے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ کس قدر اس سے آپ کو کیا چاہیے، یہ میں آپ کا ایم کس طرح بتا سکتا ہوں، آپ اپنا ایم خود ڈھونڈے نا، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یا آپ یہ ضرور ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ سر میری انٹرسٹ اس چیز میں ہے، میں اس چیز میں اپنا مقصد کس طرح ڈھونڈ سکتا ہوں، تو یہ ضرور ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا ایم کیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ایم کیا ہے۔ جی عائشہ فاطمہ کا کوسچن تھا، ہاؤ کین وی ریموو رفلی تھاٹس فرام آور مائنڈ۔ دیکھیں ایک چیز دیکھیں، جب آپ کو پتا ہے جب اچھائی جہاں چل رہی ہوتی ہے نا وہاں برائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ سمپل چیز، آپ کوئی جب اچھائی کی طرف جاتے ہیں نا، ایک آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے راستے میں کانٹے آنے ہیں تو آپ نے وہاں سے چلنا ہے، تو آپ کنسنٹریشن کرنا سٹارٹ کر دیں، کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ پورا جو کام کر رہے ہیں نا اپنا ٹائم دے، اس کو لگن کے ساتھ کریں۔ آپ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ عائشہ برائی کا ختم، برائی سے مراد یہ نہیں جی 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 حسن بھائی آپ بات کریں۔ ایک دو کنسیپٹ یاد رکھیں بچوں کہ کبھی بھی برائی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اچھائی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر برائی ہوگی تو ہمیں اچھائی کا پتہ چلے گا، اچھائی ہوگی تو پتہ چلے گا یہ چیز بری ہے۔ تو رفلی تھاٹس اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم موبائل یوز کر رہے ہیں یا دوسری چیز کر رہے ہیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، فار ایگزامپل آہستہ آہستہ۔ ہمارا مسئلہ ہم اس سیشن میں انشاءاللہ کریں گے کہ یہ شارٹ چیز جو کام کرنا ہے لگن کے ساتھ کریں، رفلی کام بھی کرنے ہیں، کھیلنا ہے لگن کے ساتھ کھیلیں، موبائل استعمال کرنا ہے لگن کے ساتھ کریں، پڑھنا لگن کے ساتھ کریں، انٹرسٹ کے ساتھ جو بھی کام کریں گے رفلی تھوڑا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ جی کامران بھائی۔ اچھا عائشہ ملک آپ کا ایک کویسچن ہے کہ ایم کو حقیقی کامیابی کی طرف کس طرح لے کر جائیں، تو یہی تو میں نے آپ کو ایک سیریز بتائی ہے کہ اپنے ایم آپ کا جو مقصد ہے اس مقصد کے اندر ایک عمل پروڈیوس کریں، عمل مطلب اس پریکٹیکلی لائیں اپنے مقصد کو، پھر اس عمل کو ایک علم کے ساتھ لے کر چلیں، پھر اس علم کے ساتھ اس میں اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ جب جب آپ مایوس ہوں آپ اپنے رب کو یاد کریں، سوائے دنیا کے سہاروں کے آپ اللہ کا سہارا لیں، تو یہی تو کامیابی ہے، یہی تو آپ نے اسی کو تو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ نیک کام میں یہ ابھی حسن صاحب نے بات کی کہ نیک کام میں آپ کس طرح لا سکتے ہیں، اس کو کس طرح لمبے عرصے تک لے سکتے ہیں، تو جس طرح ہم برائی کو لمبے عرصے تک لے کر چل رہے ہیں، دیکھیں آج میں اور آپ کتنی لمبے عرصے سے برائیوں کو بھی تو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو آئیے ہم تھوڑی اپنی سوچ کو بدلیں۔ سوچ کو بدلنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس طرح ہم موبائل کو یوز کرتے ہیں کامران ہم بھائی اچھے الاؤ کر دیں، عمل الاؤ کر دیں اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایڈمٹ مطلب کر دیں، ان کو کر دیتا ہوں، میسجز آ رہے ہیں ان کے۔ میں کر دیتا ہوں۔ اچھا جس طرح ہم موبائل، میں نے یہی بات کی کہ جس طرح ہم ان چیزوں کو ساتھ کر چل رہے ہیں اس طرح ہم اس کو لے کر ساتھ چل سکتے ہیں۔ صرف ایک بات ہے کوشش کی اور ایک بات ہے نیت کی، اگر نیت ہو تو سب کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں حسن صاحب کی نیت تھی، آپ دیکھیں یہ سیشنز ہو رہے ہیں، آپ بھی آ رہے ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، تو یہ ایک اچھا مقصد تھا، ایک اچھا ویژن تھا جو لے کر چلے۔ ہاں اپنے اندر تقوی پیدا کر، جب آپ کے اندر تقوی ہوگا، جب آپ کے اندر پرہیزگاری ہوگی، اور میں ایک بات سیشن میں کرنا بول گیا کہ وہ جیت جو آپ کے اندر تکبر لے آئے، یہ واسف علی واسف فرماتے ہیں کہ وہ جیت جو آپ کے اندر تکبر لے آئے، وہ جیت جو آپ کو غرور کر دے اور وہ جیت جو آپ کو فرعون بنا دے، وہ جیت اس ہار سے بھی بدتر ہے جو ہار آپ کے اندر عاجزی اور آپ کو دوبارہ سیکھنے
موقع دے تو ایسی جیت سے اللہ بچائے جو جیت انسان کو غرور اور تکبر کی طرف لے جائے. آپ جیتتے ہیں تو آپ عاجزی کے ساتھ اپنے سب کو جاری رکھیں. ہاں مجھے حسن صاحب کا اسے تقریباً 7 دن پہلے میسج آیا تھا کہ یہ حیات خان نبی ہیں کوئی ان کے پر کہ ان کا مجھے میسج آیا تھا سوشل ورکر بننا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں نے اس سے ہنسی میں کہا تھا بالکل اچھا کام جب آپ نے کرنا ہے تو آپ پر تنقید ہوگی. آپ کو یاد نہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا, یہ ان کی زندگی کو پڑھیں, ان کی زندگی کو ساتھ لے کر چلیں. تو جب انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو کس قسم کے ساتھ واقعات ہوئے تھے, تو ان سارے واقعات کو دہرائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. تو ان ہستی پر اس ہستی کے اوپر اس کا اتنی مشکلات ہو سکتی ہیں, تو میں اور آپ کیا چیز ہم تو ان قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تنقید ضرور ہوگی لیکن اس تنقید کے ساتھ ساتھ اس کو لے کر اس سے سیکھ کر اور اس کو ساتھ مضبوط بن کر اپنے آپ کو آگے چلنا. نیکسٹ کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی میں اپنے ہر سیشن میں اپنی بات کا اختتام اسی کے ساتھ کرتا ہوں کہ میرے عزیزان محترم, آپ میں میرے بہن بھی موجود ہے, میرے بھائی بھی موجود ہیں. آج بھی ایک بچی صرف بلڈ ڈونیشن نہ ہونے کی وجہ سے, خون نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہی. وہ چھوٹی سی بچی ہے, میں نے اس کی تصویر بھی شیئر کی تھی. تو آپ سب کوشش کریں کہ خون کی عطیات دیں, جانوں کو بچائیں اور لوگوں کی زندگیوں کو روشن کریں, کیونکہ یہ خون آپ کے جسم میں ہر 3 ماہ کے بعد پیدا ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کے اس خون عطیہ کرنے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو یہ ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. میرے بہن اور بھائی جو بھی میری بات سن رہے ہیں, میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر اس حوالے سے اپیل ہے کہ یار اپنا بلڈ گروپ بتائیں, آپ خون ڈونیٹ کریں. یہ خون کل کو آپ کا قیامت کے روز آپ کی گواہی دے گا, یہ ایک ایک قطرہ کہ اس نے کسی شخص کی جان بچانے کے لیے مجھے کسی کو عطیہ کیا تھا, اپنا خون کسی خون کو دے دیا تھا. تو یہ شہدائے کربلا کی تاریخ سے چلا آ رہا ہے, یہ وہی خون ہے جو کسی کی جان بچانے کے لیے دیا جائے. تو آپ سب اس خون کو عطیہ کیا کریں. اور آخر پر ایک دعا ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جس کو اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ جو پھول کھلیں رہیں صدا, اور ایسا سبزہ کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی السلام علیکم. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, کل انشاءاللہ سر کاشف شہزاد صاحب کا سیشن ہے, تو سب لوگ جوائن کریں لازمی انشاءاللہ. حقیقی سکون کے بارے میں وہ ایک اپنی کامل علی شاہ صاحب, ان کے بعد وہ تیسرے بندے ہیں جو ان کو ہم نے اسپیشل ٹائم لیا تھا, شاید کامران بھائی جانتے ہیں, گجرات سے ہیں, تو آئٹس وغیرہ کی ٹریننگ کاؤنسلر بھی ہیں, وہ تو ڈاکٹر ہیں, تو ان سے اسپیشل ٹائم بھی لیا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی کل میں لازمی حسن حقیقی بھائی سکون کے بارے میں. میں انہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں, وہ ہمارے استاد موسمی لگا لیں کہ اس طرح کے ہیں. آپ سب لازمی جوائن کریں, ہمارا تو ناقص علم تھا, وہ اہل علم بندے, تو آپ نے لازمی طور پر جوائن کریں. وہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, تو آپ لازمی طور پر انہیں جوائن کیجیے. اور انشاءاللہ کل ہمارا کوسچن سیشن 20 منٹ کا ہوگا, کیونکہ اس طرح کے جو جب آتے ہیں نا تو ان لوگوں کو سنتے کم ہیں, ان سے کوسچننگ زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ ایسے لوگوں سے جب آپ پوچھتے ہیں نا تو پھر آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو میری ان سے یہی بات ہوئی ہے, 10-15 منٹ وہ بولیں گے انشاءاللہ, اور 20 منٹ کا ہمارا کوسچننگ سیشن ہوگا. تو کل آپ لوگ جو کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے وہ مطلب سب جوائن کریں, دوسروں کو بھی کہیں کہ لازمی جوائن کریں. نیٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے, تو میں ٹرائی کرتا ہوں ریکارڈنگ اب شیئر نہ کریں جن کو, کیونکہ کچھ لوگ اسی لیے جوائن نہیں کرتے کہ بھائی ہمیں ریکارڈنگ مل جائے گی. تو باقی ٹھیک ہے جی, کامران بھائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہم